بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہیں. ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی نیکسٹ ماڈرن ایسے ٹالرنس ریٹن بائی فورسٹر. سب سے پہلے اس کی سمری دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ اس کا تھیم کیا ہے، اور اس کے بعد تمام کوسچنز جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ماڈرن ایسے ہے، اور اس کے کوسچنز جو ہیں وہ کافی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم انہیں ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور پھر نیکسٹ پارٹ جو ہوگا اس میں ہم ان کا سلیوشن یعنی ملٹی آنسر ڈسکس کریں گے. اور پی ڈی ایف اس کی آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، ادروائز یہاں اوپر آئی بٹن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک نظر آ رہا ہوگا، یا تھوڑی دیر بعد نظر آ جائے گا، اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا جو بیسک تھیم ہے ٹالرنس کی میننگ یہ ہے کہ رواداری، برداشت، تحمل مزاجی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کسی ان لائک چیز کے ساتھ گزارا کرنا، جو آپ کو پسند نہیں لیکن اس کے ساتھ گزارا کرنا، نہ کہ اس کو بالکل جو ہے وہ دور کر دینا، ایلیمینیٹ کر دینا. یہ اس کا جو ہے وہ ایک تھیم سمجھ لیں کہ اس میں رائٹر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں پسند نہیں، جو لوگ پسند نہیں، ہمیں انہیں بجائے اس کے کہ ہم ان سے دور کر دیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کھو دیں، اپنا بالکل ریلیشن جو ہے وہ کٹ آف کر دیں، بجائے اس کے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹالرنس والا یعنی کہ رواداری کا سلوک کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ برداشت اور تحمل کے ساتھ ایک جو ہے وقت گزارنا ہے، اور دھیرے دھیرے اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں انہیں جو ہے اپنی لائن پہ، اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف جو ہے وہ انہیں لانا ہے، اور انہیں منوانا ہے، اور انہیں اس میں ڈھالنا ہے. تو یہ اس کا بیسک کنسیپٹ ہے، اسی پہ اسے سمجھیں. اور اس کے بارے میں امید ہے کہ آپ بالکل آسان ہے، اس کے بارے میں آپ 2-3 لائنز لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو 2-3 دفعہ اس کو سنیے گا اور پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. جب یہ ہو گیا تو نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ بالکل صرف ملٹی آنسر والا ہے، باقی آپ نے کوسچنس کو 2-3 دفعہ سن کے سمجھ لینا ہے. ڈسکس کرتے ہیں کوسچنس کو. کوسچنس ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا، اور انٹرسٹڈ ہیں ان ویڈیوز میں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو یا پسند آئے تو لازمی سے لائک کیا کریں. کوئی کیوری یا آپ کا کوسچن ہو تو آپ بالکل فریلی کمنٹ کیا کریں. فرسٹ کوسچن جو ہے وہ ہے سمرائز دی ویوز آف ای ایم فورسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس. ساتھ میں یہ بھی مینشن ہے کہ کس ایئر میں کس یونیورسٹی نے اس کوسچن کو ریز کیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں 2012 میں پی یو پنجاب یونیورسٹی نے اس کو ریز کیا تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ای ایم فورسٹر جو ہے وہ رائٹر ہے ٹالرنس جو ماڈرن ایسے ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ اس مضمون کا لکھاری اس کے کیا خیالات ہیں ان کو مختصر طور پہ بیان کریں، ان کی سمری جو ہے وہ لکھیں. دوسرا کوسچن ہے جی لارڈ مسٹ بلڈ اف دی ورک از ٹو اسٹینڈ. اگر کھڑا ہونا، اسٹینڈ لینا کام ہے تو خدا کو یہ ضروری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک لائن ہے، بیسیکلی یہ بائبل میں یوز کی گئی ہے. بائبل کی ایک لائن ہے جو کہ اس ماڈرن ایسے میں رائٹر نے اس کو کوٹ کیا ہے، اس کو یوز کیا ہے، اور اسی کے پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ جو ہے آپ اسے پیپر میں ایکسپلین کریں. یہ کہا جا رہا ہے 2008 میں اس کو ریز کیا گیا تھا. دی نیکسٹ کوسچن ایکسیپٹ دی لارڈ بلڈ دی ہاؤس دے لیبر. یہاں پہ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جہاں پہ ان نوٹس کو لکھا گیا ہے وہاں پہ آٹومیٹیکلی اسپیلنگ جو ہے لیبر LABOUR، جہاں پہ بھی OUR ہے وہ یو کو اریز کر دیتا ہے اور صرف OR لکھا رہنے دیتا ہے. یہ پتہ نہیں جو ہے اس کے اندر کوئی سسٹم تھا، بٹ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایکسیپٹ دی لارڈ بلڈ دی ہاؤس دے لیبر ان وین ہو بلڈ اٹ. یہ ایک لائن ہے بائبل کی کہ سوائے خدا کے کہ وہ ایک گھر کو تعمیر کرے، دے لیبر وہ محنت کرتے ہیں، ان وین فضول کی، ہو بلڈ اٹ جو اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کو بلڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک لائن ہے، بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل ساری آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گا اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی خدا کو یہ کرنا چاہیے اس طرح کا معاملہ لازمی طور پہ، لیکن اس کے علاوہ یعنی کہ یہ جو سختی والا اور علیحدگی والا اگر وہ ایسے نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یعنی کہ ٹالرنس نہیں کرنی، رواداری نہیں، یہ اگر
خدا اس طرح کا کام کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، سوائے اس کے جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو اس طرح کا گھر بلڈ کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی مکان بلڈ کرتے ہیں، اسے ویسے ہی تصور کیا جا رہا ہے مکان کے ساتھ کرتے ہیں، دے لیبر ان وین، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ان وین فضول میں، بیکار کی وہ محنت کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے ریزنز آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان ہوں گے، رائٹر نے ہی بیان کیے ہیں. اس کو جو ہے نیکسٹ، بلکہ اس کے ریلیٹڈ یہ نیچے آگے لکھا ہوا ہے ایکسپلین ود دی ریفرنس آف ٹالرنس. اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اپنے سے نہیں، بلکہ ٹالرنس جو مضمون ہے جیسے اس میں بیان کیا گیا وہ آپ ملٹی آنسر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر ہو جائے گا. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کوشچن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے 2012 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں گجرات، IUB، PU، US تقریباً تمام یونیورسٹیز نے اس کو ریز کیا ہے. سو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جو ورسز بائبل کی یوز ہوئی ہیں انہیں آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لو اور ٹالرنس، وٹ شوڈ بی دی بیسز آف ہیومن سوسائٹی. یہ کوشچن ہے کہ محبت، پیار یا پھر رواداری یا پھر برداشت. دیکھیں پیار ایک الگ چیز ہے اور رواداری اور برداشت ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں کہ کوئی اگر شخص کسی کے ساتھ رواداری کرتا ہے یا کسی کے ساتھ مزاج اچھا رکھتا ہے یا اسے برداشت کرتا ہے تو اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں ان کے درمیان تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے محبت یا پھر رواداری انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی یا بنیاد کیا ہونی چاہیے، یہ بتائیں اس ماڈرن ایسے کے اکارڈنگ. ڈو یو ایگری ود دی فورسٹر، کیا آپ اس ماڈرن ایسے کے رائٹر کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. E.M. فورسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس ڈز ناٹ فیور، یہاں پہ پھر یو جو میں نے اوپر آپ کو ایکسپلین کیا، فیور لو ری بلڈنگ سویلائزیشن. کہ جو اس ماڈرن ایسے کا رائٹر ہے وہ اپنے اس ایسے میں، اپنے اس مضمون میں محبت کی تعمیر نو یا محبت کی جو تہذیب ہے اس کی تعمیر نو کرنے کے حق میں نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ محبت کی تعمیر نو کے حق میں نہیں، بلکہ وہ ایک ٹالرنس کے بیس پہ ایک تعلق کو ری بلڈ کرنے کے حق میں ہے. تو میں نے اوپر آپ کو ڈفرینس بتایا کہ لو اور چیز ہے، ٹالرنس اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے، اس کی تعمیر نو جو ہے وہ اور چیز ہے، لیکن رواداری کی تعمیر نو ایک اور چیز ہے. وہ مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ بیان ہوں گی. نیکسٹ کویشچن ہے جی، ٹالرنس لائز ان پٹنگ اپ with the people unlike us, not in loving them. بلکہ یہ بھی تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن ہے، سیم کویسچنز ہیں تقریباً، ورڈنگ چینج ہے کہ ٹالرنس لائز، یہ جو رواداری ہے یہ فال کرتی ہے، یہ مضمر ہے ان پٹنگ اپ. پٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے گزارا کرنا، گزر بس، صبر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ گزارا کرنا. with the people، لوگوں کے ساتھ، unlike us، جو ہماری طرح نہیں، جو یعنی کہ ہماری طرح نہیں یعنی جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، جو ہم سے تھوڑا ڈفرینس ہیں. بیسیکلی انسان اسی سے دور ہونا چاہتا ہے جو جیسا نہیں ہوتا، عادات کی وجہ سے یا کسی بھی خیالات کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ رواداری لوگوں جو ہم جیسے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ گزر بسر کرنے میں پنہا ہے، میں مضمر ہے، میں چھپی ہوئی ہے. یعنی اسی چیز کا نام رواداری ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ گزر بسر کریں اگرچہ نہ چاہتے ہوئے جو لوگ آپ جیسے نہیں ہیں. ناٹ ان لونگ دیم، کہ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے جو لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ گزارا کریں. اس کا مطلب ٹالرنس کا یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ محبت بھی کریں، آپ ان سے پیار کا تعلق بنائیں، یہ مطلب نہیں. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان دونوں چیزوں کی. نیکسٹ ہے جی، ہی ہو ٹالریٹس پیپل ڈفرینٹ فرام ہم از ٹرولی بریو. ایلیبوریٹ، کہتے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ وہ شخص جو اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ برداشت یا تحمل مزاجی والا رویہ اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت بہادر آدمی ہے، وہ در حقیقت ایک طاقتور انسان ہے اپنے مزاج کے حوالے سے. تو اس چیز کی وضاحت کریں اکارڈنگ ٹو دی ٹالرنس ماڈرن ایسے. پروو دیٹ میوچل ٹالرنس is much better than eliminating each other.
ایک دوسرے سے دور ہونے یا ایک دوسرے کے ساتھ تانا بازی کرنے کی بجائے یا اس سے کہیں بہتر جو ہے وہ باہمی رواداری ہے. باہمی ایک دوسرے کو یعنی کہ اس کی غلطیوں کو قطع نظر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا جو ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی کی جائے، ان سے دور ہوا جائے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، ہی ہو ٹالریٹس اے مین ڈفرنٹ فرام ہم ان ریس کلر اینڈ کریڈ از نو کاورڈ. ایلیبوریٹ. کہتے ہیں اس چیز کی وضاحت کریں. یہ سیم ہی کوشچن ہے، تقریباً اس کی ورڈنگ چینج ہے جیسے اوپر ہوا کہ وہ شخص جو ایک ایسے اپنے سے مختلف انسان کے ساتھ برداشت کا رویہ رکھتا ہے جو اس سے مختلف ہے ذات پات میں، رنگ و نسل میں، اینڈ کریڈ اور معتقدات میں، عقائد میں، نظریات میں، دین مذہب میں، ان تمام حوالوں سے جو مختلف شخص ہے اگر کوئی اس سے برداشت والا رویہ رکھتا ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے. اس چیز کو ایلیبوریٹ کریں، اس چیز کی وضاحت کریں اکارڈنگ ٹو دی ماڈرن ایسے ٹالرنس. نیکسٹ کوشچن ہے جی، ای ایم فورسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس ڈزنٹ فیور لو ری بلڈنگ سویلائزیشن. یہ اوپر تقریباً یہ کوشچن ہو چکا ہے، یہ اگین بالکل سیم ورڈنگ کے ساتھ ہے، اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ہے، وچ ون ڈو اسکالرز فیور ٹالرنس. کہتے ہیں کہ جو ٹالرنس ماڈرن ایسے ہے اس میں جن اسکالرز کا ذکر کیا گیا ہے یا جس اسکالر نے اس رواداری کی، اس ٹالرنس کے ایلیمنٹ کی فیور کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، وہ کون سا عالم ہے، وہ کون سا اسکالر ہے، اس کا ذکر کریں، اس کے بارے میں بتائیں اس نے کیسے وضاحت کی ہے، کیا ریزنز بتائے ہیں، کیا اس نے تفصیل بتائی ہے. نیکسٹ ہے جی، واٹ از دی سگنیفیکینس آف ٹالرنس فار اس ان پاکستان. پاکستان میں ہمارے لیے رواداری کی اہمیت کو بتائیں کہ کتنی اہم ہے، یہ اس کی کیا اہمیت ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو سی فینیٹیسزم ان ادر پیپل بٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسپاٹ اٹ ان ون سیلف. از اٹ سو. کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے یہ، اور یہ اسی کا ایک لائن ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے اندر تعصب دیکھنا، کہ دوسرے لوگوں میں تعصب ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنے اندر کسی کا اپنے اندر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے. از اٹ سو. کیا ایسے ہی ہے؟ یہ بتائیں، اس کے ریزن بیان کریں، اس کی تفصیل لکھیں. نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ کوشچن ہے، دی ری بلڈنگ آف سویلائزیشن از آرڈوس اینڈ امپاسبل وداؤٹ ٹالرنس. ڈسکس. کہتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کی تعمیر نو وہ مشکل ہے اور ناممکن ہے بغیر رواداری کے، بغیر ٹالرنس کے. اس کو ڈسکس کریں اکارڈنگ ٹو دی ماڈرن ایسے ٹالرنس. تو یہ اس کے کوشچنس تھے اور اس کا تھیم تھا، اس کی سمری تھی، یہ اس کی پی ڈی ایف فائل ہے. آپ انہیں اچھے سے پریپیئر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ اچھے سے پریپیئر ہو جائے گا اور آپ اچھے مارکس گین کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ